زدہ ہیں، خوف میں ہیں، بے چین ہیں، مقروض ہیں، تو اس کی وجہ ہمارے اعمال میں پوشیدہ ہے، ہم نے اس کو کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ دو اعمال ہمارے ایسے ہیں جو انتہائی کبھی ہیں، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے اور اس پر معترض ہوتا ہے۔ گھٹیا ترین حرکت ہے، گھٹیا ترین حرکت ہے۔ اور ایک چیز ہے جھوٹ۔ ہم نے زندگی میں نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ایک بات یقین کر لیں کہ کبھی 1000 سال تک بھی سوری اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے کبھی کسی جھوٹے کی مدد نہیں کی۔ جو قومیں آج آپ پر حکمرانی کر رہی ہیں، آپ کی سوچوں، آپ کی مذہب، آپ کے طریقوں سے کھیل رہی ہیں، اپنی مرضی کا اسلام آپ کو دینا چاہتی ہیں، اپنی مرضی کا معاشی نظام آپ کو دینا چاہتی ہیں، اپنی مرضی کا سیاسی نظام آپ کو دینا چاہتی ہیں، ان میں کمال اور خوبی ہی یہ ہے کہ ان کے افراد جھوٹ نہیں بولتے۔ تو غیر مسلم کا بھی سچ اللہ کو قبول ہے، تو مسلمان کا سچ قبول کیوں نہ ہوگا؟ تو آپ سچائی کو اختیار کریں۔ اور ایک بات قرآن نے فیصل کر دی، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ کہتا ہے علم والوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں، علم والوں کے درجے ہم بلند کرتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ مسلمان تب تک صاحب فضیلت رہا جب تک اس کے ہاں علم بڑھتا رہا، تحقیق بڑھتی رہی، غور و فکر بڑھتا رہا، نئے عالم آئے، نئی کتابیں آئیں، نئے رخ آئے، نئے انداز آئے۔ ہم نے علم سے منہ موڑ لیا ہے، جستجو تحقیق سے منہ موڑ لیا ہے، غور و فکر کے خوگر نہیں رہے، اور جب تک ہم نے علمی فضیلت حاصل نہ کی دنیا میں رسوا ہی رہیں گے، کوئی ہمارا نام لیوا نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے جو ڈیزائننگ دی ہے کائنات میں کامیابیوں کی، وہ اس نے فیصل کر دی ہے۔ آپ کو ان کامیابیوں کے لیے آسانی ہے، تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے۔ جیسے ہاکی کا میچ ہو رہا ہو تو ڈی میں اگر بندہ داخل ہو جائے، امپائر اس کو ایڈوانٹیج دیتا ہے، یار چانس ہے گول کر لے۔ آپ کو وہ چانس میسر ہے رسول اللہ کا امتی ہونے کی نسبت سے، کہ آپ تو پہلے ہی ڈی میں ہیں، مگر علمی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں آپ سرخرو ہوں۔ میں تو اس کو 2-4 چیزیں ہیں جن پہ میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں۔ ایک پروفیشنلزم پر، ہمارے ہاں پروفیشنلزم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کام وکیل کر رہا ہے، وکیل کا کام سائنسدان کر رہا ہے، سائنسدان کا کام دکاندار کر رہا ہے، ذمہ دار کا کام جو ہے وہ لوہار کر رہا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح پروفیشنلزم دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ لاہور پروفیشنلزم پہ بات کروں گا، جو انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں پروفیشنلزم نہیں ہے، اور قرآن اس پر ناطق ہے اور گواہ ہے کہ قرآن پروفیشنلزم کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کا علم سیکھیں اور اپنی بستیوں میں جا کے میرا ڈر سنائیں۔ سب کو نہیں کہا اس نے، پروفیشنلز کی بات کی۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، آپ شجر ہیں، آپ ہی وہ شجر ہیں جس کے لیے مالک نے کہا کہ شجر ممنوعہ کے پاس نہ جاؤ۔ آپ ہی وہ شجر ہیں، کیونکہ شجرے آپ کے چلتے ہیں، نسلیں آپ کی چلتے ہیں، بے شمار نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک کا شجرہ موجود ہے، تو شجر آپ ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے شجر بن جائیں، بن جائیں درخت۔ کیا حسین آپ کو نام دیا مالک نے، شجر، درخت۔ آکسیجن دے رہا ہے آپ کو، بارش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، پرندے گھونسلہ بنا رہے ہیں، آپ پھل کھا رہے ہیں، اس کے سائے میں ہیں، اس کے درختوں سے
بیماریاں دور کرنے کی دوائیں بنتی ہیں، آپ کے فرنیچر بنتے ہیں، آپ کے گھروں کی زینت بنتی ہے. یہ سب کچھ دوسروں کے لیے ہے اس کا، خود تو دھوپ میں کھڑا ہے. شجر بن جائیں، درخت بن جائیں، خود دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور زمانے کو یہ سب کچھ بانٹ دیں. تو درخت بننے کی کوشش کریں، اس کو پھیلائیں اس بات کو کہ یار مجھے تو ایک پودا بننا ہے، ایک بوٹا بننا ہے جس کا پھل لوگ کھائیں گے، جانور کھائیں گے، انسان کھائیں گے، اس کے سائے سے جانور انسان سب مستفید ہوں گے. وہ خود دھوپ میں جلتا ہے. تو اس ایثار کے بغیر قومیں نہیں پنپتی، قومیں نہیں بنتی. پاکستان کا روشن ہے مستقبل، کوئی اور بات نہیں ہے. ایک کام ہمیں احتساب کے لیے بھی کرنا ہے، وہ اہل اقتدار کریں گے یا کوئی آنے والے کریں گے یا جو دانشور ہیں یہ مل کے کریں گے. کوے ٹانگنے ہیں اپنے کھیتوں میں، ہمیں اپنے کھیتوں میں کوے ٹانگنے ہیں. جو لوگ دیہاتی بیس رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سامنی تیار ہوتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی دالیں تیار ہوتی ہیں تو کوے وغیرہ پرندے غول کے غول ان کو آ پڑتے ہیں اور ان فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. تو کھیت کا مالک کوا مار کے اس میں ٹانگ دیتا ہے، پھر باقی کوے نہیں آتے. تو جو چور اور بدماش اور لٹیرے ہیں اس ملک کے، ان کو ان کے کھیتوں میں ایک دفعہ ضرور ٹانگنا، تاکہ کھیت کو بچانا ہے. پاکستان ہمارا کھیت ہے، اس کھیت کو ہمیں بچانا ہے، اس کے لیے کوے ٹانگنے پڑیں گے. اور کوے ٹانگے بغیر کھیت نہیں بچے گا، یہ یاد رکھیں میری بات. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ